السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے، مالک کا کرم ہے، عنایت ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا موقع مرحمت فرمایا۔ اور رمضان المبارک جس اللہ کے بندے کو ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت پوری دنیا کے حالات کو اور خاص کر کے اپنے ملک میں اور اپنے وطن میں دیکھ رہے ہیں۔ اور وقت بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے، کسی کے لیے وقت رکا نہیں کرتا۔ ابھی چند دن پہلے ہم اور آپ ذکر کر رہے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور آج 10واں رمضان قریباً گزرنے کو ہے، اور یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ میں گزرتا ہوا چلا جائے گا، کسی کے لیے نہیں ٹھہرے گا۔ ہم اور آپ دن اور رات دیکھ رہے ہیں اپنے یہاں پر اور ملک کے اور جگہوں پر، جیسے جیسے خبریں ہیں، آپ اس سے زیادہ واقف ہیں، کہ ایسا لگتا ہے یہ قیامت صغریٰ کا سا عالم ہے، ایک چھوٹی قیامت جس کو کہنا چاہیے۔ ظہر میں سنتے ہیں، عصر میں سنتے ہیں، مغرب میں سنتے ہیں کہ فلاں صاحب چلے گئے، دور دراز سے خبریں آتی ہیں کہ آج وہ بھی چلے گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر کے دل بھی ٹوٹتا ہے کہ اس تیزی کے ساتھ میں اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اگر رب العالمین کا یہ عذاب ہے تو رب العالمین ہم سب کی ایک ایک کلمہ گو کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ رب العالمین کے عذاب کا مقابلہ کر سکیں؟ رب العالمین کا عذاب اگر کسی کے اوپر آتا ہے تو ضروری نہیں کہ زلزلوں کی شکل میں آئے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کے تو زمین کے اندر بے شمار، زمین اور آسمان میں بے شمار لشکر ہیں، کسی بھی چیز سے کام لے سکتا ہے۔ نمرود جیسے طاقتور انسان کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے برباد کر کے، ہلاک کر کے دکھا دیا کہ تمہاری حیثیت اتنی بھی نہیں کہ ایک لنگڑے مچھر کا مقابلہ کر سکو۔ آپ دیکھ لیں دنیا کتنی آگے پہنچ چکی، دنیا کی ٹیکنالوجی کتنی آگے پہنچ چکی، دنیا کے پاس سائنس نے کتنی ترقی کر لی کہ ہواؤں میں انسان اڑنے لگا، اور آگے پہنچا تو سمندروں کو کھنگال مارا، وہاں سے نہ جانے کیا کیا چیزیں نکال کر لے آیا۔ لیکن رب العالمین کے ایک حکم کے آگے ساری کی ساری کائنات ایسا لگ رہا ہے بے بس اور مجبور دکھائی دے رہی۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آنے والی نماز میں ہم اور آپ زندہ رہ سکیں گے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے معلوم کیا تھا کہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی سے کتنی امید ہے، کتنا جیو گے؟ تو کسی نے عرض کیا
کہ اس نماز سے لے کر اس نماز تک، کسی نے کہا کہ کل تک، کسی نے اور کچھ، کسی نے اور کچھ کہا کہ تم نے زندگی سے بہت بڑی بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ تمہارا سانس اندر کو جو گیا یہ باہر کو آئے گا کہ نہیں، اور یہ جو سانس باہر کو آیا یہ اندر کو جائے گا کہ نہیں۔ انسان کا اتنا بھی نہیں معلوم کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے صحیح سلامت ہوتا ہے، ابھی خبر آتی ہے کہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ دن اور رات ہم اور آپ یہ منظر نہیں دیکھ رہے، اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، میں اپنے آپ کے بارے میں سوچوں۔ ہر انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے کہ اگر ابھی ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے اور ہم سے آ کر کہے کہ چلو رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ گیا، چلو تمہارا وقت پورا ہو گیا، چلو اب اس دنیا کے اندر تمہیں اور زیادہ نہیں رہنا، تو ہمارا آپ غور کریں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے یہاں پر جا کر رب العالمین کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، کہ رب العالمین کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکیں؟ اللہ تبارک و تعالی معلوم کرے گا کیا لے کر آئے ہو، کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم اس کے سامنے پیش کر سکیں اے اللہ اتنی تہجد لے کر آئے ہیں، اتنی فرض نمازیں لے کر کے آئے ہیں، اتنی تراویح کی رکعتیں لے کر آئے ہیں، اتنی قرآن کریم کی تلاوت لے کر آئے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے ہماری عبادات ہے، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے، اس کو چیک کر لیجئے اور رب العالمین معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی 1000 مرتبہ معاف فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اور آپ کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے، اور اس موقع پر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کہے گا یہ میرا نامہ اعمال، اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، جب شرابی انسان شراب پیتا ہے تو چھپ کر کے شراب پیتا ہے، کوئی انسان اور غلط کام کرتا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کھیلتا ہے، سٹے کے بازاروں میں جانے والا جب سٹا لگاتا ہے، وہ انسان اپنی برائی کو اپنی کمی کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب رب العالمین کے سامنے ہم جائیں گے اس کے سامنے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ جب ہم اور آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جس موقع پر انسان گناہ کرتا ہے دروازوں کو بند کرتا ہے، کھڑکیوں کو بند کرتا ہے، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے، جوا کھیلنے والا جب جوا کھیلتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات تو ہوتی ہے کہیں لوگوں میں سے کوئی مجھے نہ دیکھ لے، میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، میں لوگوں کو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، بڑا لعنتی انسان معلوم دیتا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ تم کتنا بدترین کام کر رہے ہو۔ کل رب العالمین کے سامنے جا کر ہم اور آپ چھپا نہ سکیں گے۔ ہم اور آپ یہ تصور کریں جب ہم تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ میں رب العالمین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں دو لوگ ہوتے ہیں، تیسرا رب العالمین ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ کے ولی سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں اور رب العالمین کے یہاں پر جا کر میری پکڑ بھی نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ بتا، کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے جس سے رب العالمین کے یہاں پر جا کر میری پکڑ بھی نہ ہو۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں کہ رب العالمین کی زمین پر رہ کر گناہ مت کرو، جاؤ جا کر زمین سے کہیں باہر نکل جاؤ، جا کر وہاں گناہ کرو کہ نہ تیری زمین پر رہتے ہیں اور نہ ہم تیری نہ مانتے ہیں نہ تیری فرما برداری کرتے ہیں۔ کہا کہ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری زمین رب العالمین کی ہے، اس کی زمین سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کرو، کسی اور کا دیا ہوا کھایا کرو، کہو کہ ہم نہ تیرا دیا ہوا کھاتے ہیں، نہ تیرا دیا ہوا پیتے ہیں، نہ تیرا دیا ہوا پہنتے ہیں، نہ تیرے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم تیرے دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، نہ ہم تیری مانیں گے، تیری نافرمانی کریں گے، نہیں مانتے، فرما برداری اس کی جائے گی جس کی چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کیوں ہم آپ کی مانیں؟ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ساری چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب سے لے کر پاؤں تک میرا وجود، یہ ہماری زبان کا صحیح سلامت کام کرنا، یہ ہماری آنکھوں کا دیکھنا، ہم اور آپ یہاں پر رک کر سوچیں اس دور کے اندر
اگر ساری کی ساری دنیا پریشان ہے، کس چیز سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسے آکسیجن میسر نہیں آ پاتی، اسے جب اسے آکسیجن میسر نہیں آ پاتی، اس کی زندگی کا کچھ دیر کے بعد میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، جب ہمیں دنیا کے لوگ قاصر ہو گئے آکسیجن دینے سے کہ ہمارے بس میں بات نہیں، ہم اور آپ سوچیں او رب العالمین روزانہ کروڑوں کروڑوں اربوں انسانوں کو ایک ہوا کے ذریعے سے جو ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر پہنچتی ہے، ان درختوں کے ذریعے سے، یہ رب العالمین کی دی ہوئی ہوا جس میں بے شمار گیسیں استعمال ہوئی ہیں، جو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ بے شمار اچھی چیزیں جو ہمارے اندر کو جاتی ہیں، جس کا رب العالمین نے حکم دیا ہوا کو کہ اچھی چیزیں انسان کے جسم کے اندر پہنچاؤ، اور اس کے اندر سے جو زہریلے اور برے مادے نکلتے ہیں اس کو لے کر کے اپنے اندر ساری کی ساری ہوا اور آکسیجن سماتی ہوئی چلی جاتی ہے، انسان قاصر ہو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی کم بڑی نعمتیں نہیں ہیں، ہم اور آپ غور نہیں کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پڑھیے قرآن کریم کا جملہ، اگر ہم اور آپ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، رب کعبہ کی قسم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو، اپنی قبر کے اوپر پہرا لگوا دینا جس سے فرشتے تمہارا حساب و کتاب لینے نہ آ سکے۔ کہا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون رب العالمین کے نظام کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، کون اس کے فرشتوں کو روک سکتا ہے؟ ایسا کرنا تو ناممکن معلوم دیتا ہے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا تو پھر میرے عزیز میرے پیارے گناہ کرتے ہی کائے ہو جب تمہیں ڈر بھی لگتا ہے، سب کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی، اور آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں وقت جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں، مجھے نہیں معلوم کہ اگلے جمعے تک میری زندگی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اور آپ یہاں پر اگلے جمعے کو بیٹھے ہوں گے کہ نہیں بیٹھے ہوں گے، ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اور آپ کتنے دن کے اندر اس دنیا سے جانے والے ہیں، قبل اس کے کہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے۔ ابھی رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، ابھی موقع ہے ہمارے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، رب العالمین کو منانے کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں انسانوں کے اوپر اترتی ہیں، رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ میں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور روزانہ تہجد کے موقع پر آواز لگاتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی معافی کا لینے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا، ہے کون معافی کروانے والا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ زندگی بھر کا گناہ گار، زندگی بھر کا حرام کار، زندگی بھر کا شراب کا پینے والا، جب سارے کے سارے انسان اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن رب العالمین مایوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے بندے میری طرف کو آ جا، میری طرف کو آ جا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کن لوگوں سے کہا گیا؟ یہ تہجد گزاروں سے نہیں، یہ متقی لوگوں سے نہیں، یہ روزہ رکھنے والوں سے نہیں، یہ رات میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والوں سے نہیں، یہ رب العالمین کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہانے والوں سے نہیں، بلکہ ان لوگوں سے کہا گیا جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرتے ہوئے چلے جاؤ، اگر ایک مرتبہ انسان اس سے کہہ دے اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زندگی کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف فرمانے پر قادر، اور اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ تو اوپر عباد الگ بات ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اگر کسی کا حق ہو اس سے جا کر کے معافی مانگے۔ اور میں آپ سے پہلے اپنے لیے کہتا ہوں، اگر میری طرف سے کسی بھائی کو، کسی عزیز کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ
کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے معاف کر کے جائیں، اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے جائیں، اللہ کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کہیں رب العالمین کے یہاں پر جا کر ہماری بھی پکڑ ہو جائے کہ تم اس انسان کا حق لے کر کے آئے ہو، لاؤ اپنا حساب بھی دے دو، اپنے یہاں پر بھی تم یہ کر کے آئے ہو، تم بھی تو ان کا حساب دو، ان کی امانت تم بھی تو ادا کرو۔ رب العالمین قادر ہے اس بات پر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ اپنا حق اگر کسی کے اوپر ہے، اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، اس سے جا کر کے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک لمحے کے اندر۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کی ماں ان کے پاس لے کر کے آتی کہ حضرت ذرا اسے کچھ نصیحت فرما دیں، یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں، جوا کا کھیلنے والا یہ، شراب کا پینے والا یہ، ہر گندا کام یہ کرنے والا، زنا کار یہ، اور ساری کی ساری باتیں کرتی، لیکن بات ماننے کو وہ تیار نہیں ہوتا۔ آخری وقت آیا، کہا کہ ماں ایسا لگتا ہے کہ زندگی بے وفائی کر جائے گی، اب میں اس دنیا کے اندر نہیں رہ پاؤں گا۔ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، کہا کہ کرنا کیا ہے، کہا کہ آپ جائیے حضرت کے پاس میں اور ان سے جا کر میرے لیے دعائیں مغفرت کرائیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اور اللہ کی بندی اب ان کے پاس میں گئی، کہا کہ میرا بیٹا میری بات مان، میرے بیٹے نے یہ بات کہی ہے، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، میرا وقت ضائع کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد میں ماں لوٹ کر کے اپنے بیٹے کے پاس آئی، کہا کہ بیٹا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ اماں لگتا ہے آج تک اللہ تو ناراض تھا ہی، آج تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی ناراض ہو گئے۔ جب میرا انتقال ہو جائے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کرنا، میرے گلے میں دوپٹے کا پھندا باندھ دینا اور پورے مدینے کے اندر میری لاش کو گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کے نافرمان کا حال کیا ہوتا ہے، نبی کے نافرمان کا حال کیا ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان کا حال کیا ہوتا ہے، قرآن کریم پر عمل نہ کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ میں معاملہ کرنا، کہنے کو اللہ کا بندے نے وصیت کر دی، انتقال ہو گیا اور آخری وقت میں کہہ کر کے گیا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ کچھ دیر کے بعد میں حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں وہ ماں آئی، کہا کہ حضرت میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، بہت بدنام ہے، بہت بدنام ہے، بہت بدنام ہے، کون اس کے کرتوتوں سے واقف نہیں۔ حسن البصری نے منع کرنے کو کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں جب سوئے، وہ تھوڑی دیر کے بعد میں حاضر ہوئے، کہا کہ کون ہے، کہا کہ حسن البصری بندہ حاضر ہے۔ کہا کہ آپ کیسے آ گئے، ابھی میں آپ کے پاس میں گئی تھی، آپ نے منع کر دیا تھا۔ کہا کہ میں نے منع کرنے کو کر دیا، لیکن جب میں سویا مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھ سے فرمایا حسن ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے، تم نے منع کیسے کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں پر آج شرمندگی کے آنسو بہانے، کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خون کے آنسو بہانے سے بہتر ہے وہ ہمارے کام نہ آ سکیں گے۔ ہم اور آپ دن اور رات دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک دل کا درد ہے، اگر کسی بھائی کو برا لگے میں 1000 بار اب بھی معافی مانگ لوں گا۔ رات میں جب گزرتے ہوئے آتے ہیں موبائل کو لے کر کے پوری رات موبائل میں گیم میں گزار دیتے ہیں، اتنی پاک راتیں، اتنی بابرکت راتیں، کچھ تو سوچو یہ وقت ہمارے لیے کبھی نہیں رکے گا۔ اور دنیا کے اوپر جب رب العالمین کا ایک ایسا عذاب آیا ہوا ہے، اس موقع پر تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اور آپ رب العالمین کے سامنے پڑ جائیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ میں عافیت کا معاملہ فرما دے۔ جو اندھے آپ کے اس دنیا سے اس شہر سے بھی جا چکے، جو بھی کلمہ ہو گیا سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔